الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ان مومن بندوں میں شامل فرمایا جو اس کی ذات پر، اس کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر، قیامت پر، وحی پر، قرآن مجید پر اور بے شمار ایسی چیزوں پر کامل ایمان رکھتے ہیں جن کو انسانی عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عقل کی کسوٹی پر پرکھا جائے تو بہت ساری چیزیں عقل تسلیم نہیں کرتی۔ مومن اور کافر کا فرق ہی یہی ہے کہ مومنین بن دیکھے مانتے ہیں اور جن کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی انہوں نے اس اسلام اور دین کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی۔ آج کی یہ میری گفتگو فلسفہ موت و حیات کے حوالے سے ہے کہ موت کسے کہتے ہیں اور زندگی کسے کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مومنین کو جو یہ دین مبین کی سمجھ اور اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائی کہ اس کی ذات و صفات کو ماننے کا شرف مومنین کو نصیب ہوا، اور جن کو یہ دولت نصیب نہ ہوئی وہ کافر رہ گئے اور وہ ہر اس چیز کا انکار کر گئے جو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے آ کے انسانیت کو تصور عطا کیا۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی سی زندگی ہے، معمولی سی یہ زندگی جو چند دنوں پر محیط ہے۔ اس جسم ظاہری کے ساتھ اللہ نے ہماری روح کا تعلق قائم کیا اور یہ جب تک دنیا کی زندگی ہے
یہ تعلق قائم رہتا ہے اور جو ہی یہ تعلق ٹوٹتا ہے تو اس کو موت کہتے ہیں۔ دنیا میں باقی ساری دنیا اسلام اور دین کے سوا، مومنین کے سوا، مسلمانوں کے سوا یہ سمجھتی ہے کہ یہی کچھ سارا ہے جو اس دنیا میں آ کے ہم گزارتے ہیں، جتنا وقت گزارتے ہیں بس یہی ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا کے لیے گزارنے کی بجائے اپنے تعیشات اور ہر قسم کی نافرمانیوں کے کام کرنے میں برباد کر دیا، اور اسی زندگی کو اللہ رسول کے حکم کی تعمیل میں ڈھال کر مومنین کو اللہ نے اس دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی عطا کی اور اپنے ہاں آخرت میں بھی کامیابی کا سہرا اس کے سر پر سجایا۔ مالک نے ارشاد فرمایا، یہ میں نے ابھی جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا انکار اور کفر نہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ دنیا کی زندگی مصائب کا مقام ہے، مشکلات کا مقام ہے، تو تمہیں اس زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے طریقہ کار بتا دیتے ہیں کہ تم صبر سے کام لینا تو دنیا کی تمام مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنا تو بھی تمہارے لیے یہ زندگی کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ ان اللہ مع الصابرین، اور ساتھ ارشاد فرمایا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی جو یہ راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو تو اس کو دنیا کی یہ تمام قسم کی مشکلات پریشان نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ کی معیت ان کو اس طرح سے حوصلہ دیتی ہے کہ وہ ہر تکلیف کو بخوشی قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے مومنین بندوں کو چونکہ اسلام اور دین کی خاطر اپنی جانوں تک کو قربان کرنے کا حکم دیا، تو اس لیے جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی رضا کی خاطر اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے حضور پیش کر دیں، تو کافر لوگ جو صرف اس دنیا کی زندگی پر ہی ایمان رکھتے تھے کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے، بس اتنی ساری ہی زندگی ہے جتنا ہم یہاں آتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جس شخص نے اپنی جان اللہ اور اس کے احکامات کی پیروی میں جان لٹا دی، اپنا آپ قربان کر دیا، تو اس نے کیا زندگی گزاری۔ منکرین کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے نہ کوئی دنیا کی رعنائیاں دیکھیں، نہ کوئی اس نے خوشیاں دیکھیں، بس آیا اور اپنی جان اور سب کچھ نچھاور کر کے زندگی برباد کر گیا۔ تو جنہوں نے اپنی جانیں لٹا دیں تو مالک الملک نے اپنے محبوب کو حکم فرمایا کہ یہ کافر سمجھتے ہیں کہ وہ مر گئے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں لٹائیں، تو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم اپنی زبان سے ان لوگوں کے لیے میت کا لفظ استعمال نہ کرو،
جنہوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی، تو کافر لوگ کہیں گے کہ یہ مر گئے ہیں، مردہ ہیں۔ لیکن اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے میرے محبوب کے ماننے والے مومنین، تم ان کو میت مت کہو۔ تو باری تعالیٰ ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا ہے، تو ان کو کیا کہیں؟ فرمایا نہیں، میت نہیں کہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، زندہ ہیں۔ تو زندہ کو میت کہنا درست نہیں ہے۔ تو باری تعالیٰ ہمارے سامنے، ہم نے ان کو دیکھا کہ ان کا روح اور جسم کا تعلق کٹ گیا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کفن پہنایا اور ان کو ہم نے دفن کر دیا، اور تو کہتا ہے کہ اس کو ان کو میت نہ کہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کو زندہ کہیں۔ تو اب ہم کیسے مانیں؟ ہماری عقل تسلیم ہی نہیں کرتی کہ وہ ہم زندہ کو کیسے ہم نے قبر میں ڈال دیا۔ فرمایا اس کا حل تمہیں بتاتے ہیں کہ تم اپنی عقل کا اعتراف کر لو کہ تمہاری عقل میں اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ میں نے ایک شخص کی گفتگو سنی جو حیات النبی صلی اللہ تعالی وسلم پر تھی، تو میرا سر شرم سے جھک گیا کہ یہ بظاہر مومن کہلانے والا شخص شاید انہی کافروں کی دلائل کو ہی اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے کہنے پر آخرت پر ایمان قبول نہیں کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مر جائے اور مرنے کے بعد وہ پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ یہ کافروں کی دلیل تھی، اور میں نے اب ایک مسلمان کہلانے والے کی زبان سے بھی وہی کلمات سنے، بلکہ اتنے گستاخانہ کلمات سنے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم اگر زندہ ہیں تو صحابہ کرام نے ان کو دفن کیسے کیا؟ تو کیا انہوں نے ان کو زندہ سمجھ کر دفن کیا تھا؟ تو یہ تو زندہ درگور کرنے کے مترادف ہے۔ یہ دلیل میں نے سنی تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آج اس فتنے نے سر اٹھایا ہوا ہے، تو دلائل کی بنیاد پر اس فتنے کا سر کچلنا ضروری ہے۔ تو میں نے آپ کو کہ میں یہ آپ کو موت اور حیات کا فلسفہ سمجھا دوں، یہ میں نے ضروری سمجھا۔ تو مالک الملک نے ارشاد فرمایا کہ موت اسی چیز کا نام ہے کہ روح کو جسم سے منقطع کر دیا جاتا ہے تو اس کو موت کہتے ہیں، اور جس پر موت طاری ہوتی ہے اس کو میت کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے محبوب انک میتن، آپ نے بھی موت کے مرحلے سے گزرنا ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، یہ سارے لوگ بھی موت کے مرحلے سے گزریں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے، ہر جان نے موت کو چکھنا ہے، لیکن موت کا
سلسلہ ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ محبوب کو فرمایا کہ میرے محبوب آپ نے بھی اس مرحلے سے گزرنا ہے، انہوں نے بھی گزرنا ہے، اور ہماری بارگاہ میں پھر یہ پیش ہو جائیں گے، لگ پتہ جائے گا کہ موت کسے کہتے ہیں۔ یہ چلتے پھرتے جانور ہیں، یہ چلتے پھرتے مردہ ہیں، جنہوں نے اس چلنے پھرنے کو زندگی سمجھا ہوا ہے۔ زندگی یہ نہیں ہے، چلنے پھرنے کا نام زندگی نہیں ہے، زندگی اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کا نام ہے۔ جس کو یہ معرفت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کی نصیب ہو جاتی ہے معرفت، زندہ اس کو کہتے ہیں۔ اور جس کو یہ معرفت نصیب نہ ہو، وہ اگر چل پھر بھی رہا ہو تو اللہ اس کو چلتا پھرتا مردہ کہتا ہے، جن کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے جہاں اس آیہ مبارکہ میں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 ہے، اس میں مالک الملک نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی میری رضا کی خاطر، اور لوگ ان کو مردہ کہیں کہ ختم ہو گئے، اگر وہ ختم ہو گئے تو باقی کون بچا؟ جو جانیں میرے نام پر قربان کریں اور لوگ اس کو مردہ کہیں، حالانکہ وہ مردہ ہیں، موت کے مرحلے سے گزرے ہیں، لیکن مالک نے اپنے غلاموں کو، اپنے محبوب کے غلاموں کو تاکید فرمائی کہ تم زبان پر ان کو میت کا لفظ نہیں لا سکتے۔ تو باری تعالیٰ پھر کیا کہے؟ بل احیاء، فرمایا وہ زندہ ہیں۔ زندگی تو نصیب ہی اسی کو ہوئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنی جان لوٹا دیتا ہے، وہی تو زندہ ہے۔ اگر وہ زندہ نہیں ہے تو زندہ باقی ہے کون؟ تو باری تعالیٰ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم ان کو زندہ کیسے سمجھیں، عقل تسلیم ہی نہیں کرتی۔ اب مختلف قسم کی واہیات قسم کی گفتگو ہم نے دین کے نام نہاد علماء سے سنی، جن کو میں اب دہرانا نہیں چاہتا، اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ مومنین کی نشانی ہے۔ پتہ نہیں وہ آخرت پر ایمان کیسے رکھتے ہیں، یہ تو عقل تو ان کی تسلیم ہی نہیں کرتی۔ اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہی سچ ہے، عقل مانے یا نہ مانے۔ بے شمار چیزیں عقل نہیں مانتی لیکن ہم تسلیم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے جسم میں روح ہے، یہ جسم تر و تازہ اس روح کے وجود کی وجہ سے ہے۔ کوئی روح کا انکار کر سکتا ہے چلتے پھرتے انسان میں؟ لیکن اس روح کی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ کیسے ہے، وہ ہاتھ میں ہے، وہ آنکھ میں ہے، وہ کان میں ہے، وہ وجود کے کس حصے میں ہے اور کس طرح کی ہے؟ کسی کو سمجھ آتی ہے؟ سمجھ تو نہیں آتی، لیکن کسی نے اس کا انکار کیا؟ انکار بھی نہیں کر سکتا۔ اب انہوں نے سمجھا کہ قبر میں مٹی میں جا کر کیسے زندہ ہوتا ہے، نہ وہاں پر ہوا ہے، نہ وہاں پر روشنی ہے، نہ وہاں پر کوئی اور آسائشیں ہیں، نہ کوئی چیز ہے، تو کیسے زندہ ہیں؟ جب آپ اس دنیا میں آئے تھے
تو 9 ماہ کے پیٹ میں گزارے. اگر وہ انکار کرنے والا شخص صرف اسی ایک بات پر سمجھنے کی کوشش کر لے تو حقیقت واضح ہو جائے گی. زندہ انسان سانس کے بغیر رہ سکتا ہے. بولیں، سانس لیے بغیر کوئی بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں نہ رہ سکتا. اگر منہ اور ناک بند کر دیا جائے مر جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ نے ماں کے پیٹ میں 3 تاریک پردوں میں اسی انسان کی پرورش کی، اور وہ ماں کے پیٹ میں حرکت بھی کرتا تھا. جو قرآن پاک والدہ پڑھتی تھی اس قرآن پاک کو سنتا بھی تھا، اس کی تربیت بھی ہوتی تھی. لیکن مجھے کوئی بندہ دنیا جہان کا یہ بتا دے کہ وہ سانس کہاں سے لیتا تھا. بچہ سانس لیتا ہے نا، سانس لیے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا. انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں. لیکن وہاں کون سی ہوا کا راستہ ہے جس کے ذریعے سے وہ سانس لیتا تھا؟ یہی تو اس خالق کی تخلیقات ہیں. تو وہ فرماتا ہے کہ لاکن لا تشعرون، بہت ساری چیزوں کا تمہیں کیا شعور ہے. جو بات تمہارا ذہن قبول نہیں کرتا اس کا انکار کر دو گے. نہیں، یہ جنہوں نے میرے راستے پہ اپنی جان قربان کر دی یہ میت نہیں ہے. ان کو میت مت کہیں. میت ہیں کہنا بین ہے، کیونکہ لوگ اس میت کہنے کو نہ ہونے کے اور برباد ہو جانے، ختم ہو جانے کا کمانہ سمجھتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ ان کو میت مت کہیں. اور نصاً فرمایا بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں. تو جب یہ مالک نے قرآن مقدس میں احیاء فرما دیا شہید کے لیے، تو جو شہید کو زندہ نہ مانے وہ کافر ہو جائے گا کہ وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہو گیا. وہ کافر ہو جائے گا. شہید کو مردہ کہنا بین ہے اور زندہ ماننا فرض ہے. اور جو اس کو زندہ نہ مانے وہ دائرہ کفر میں چلا جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے قرآن کی نص کا انکار کیا. تو بال شہداء سے زیادہ عظمتیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں انبیاء کرام کی ہیں. سارے نبی شہداء سے افضل مقام کے حامل ہیں، اور سارے نبیوں میں سب سے افضل سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی. فرمایا ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، تم شعور نہیں رکھتے. تمہاری سمجھ اتنی کتنی ساری ہے، شعور کتنا سارا ہے، تمہارا دائرہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو تم اس شعور اور اس دائرے کی بنیاد پر اگر حقائق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دو گے تو تمہارا ایمان باقی نہیں رہے گا. اس لیے مومنین متقین کی پہلی نشانی ہی یہی بیان کی کہ یہ قرآن ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مانتے ہیں. اس لیے مومن کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ سمجھ آئے یا نہ آئے سچ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا. اب اگلی ایک دوسری آیت، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. یہ سورہ بقرہ کی 154 آیت تھی جو میں نے ابھی آپ کو سنائی. اگلی آیت ہے یہ سورہ آل عمران کی ہے اور یہ 169 آیت نمبر ہے، 169. اس نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. ادھر فرمایا کہ تم
زبان کو روکو گے، زبان سے کہنا نہیں ہے ان کو مردہ۔ یہاں فرمایا کہ انسان کے زبان کو روک بھی لے تو ذہن میں خیال تو آتا ہے یار اپنے ہاتھوں دفن کر کے آئے تھے اور میت کہنا بین کر دیا گیا ہے اور ان کو زندہ کہا ہے، ذہن میں تو خیال آ سکتا ہے نا۔ ان خیالات پر عام طور پر کنٹرول نہیں ہوتا، تو اس آیت میں اس خیال کو بھی بین کر دیا، ادھر کہنا بند کیا، ادھر خیال اور گمان کرنا بھی بند کیا، اور فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ، ہرگز 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 گمان بھی نہ کرنا، الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راستے میں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ان کو میت گمان بھی نہ کرنا۔ تو باری تعالیٰ پھر وہ کیا ہیں؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ادھر بھی فرمایا کہ وہ زندہ ہیں، اس آیت میں بھی فرمایا زندہ ہیں، ادھر کہنے کی ممانعت کی، یہاں خیال کرنے کی بھی ممانعت کر دی، اور تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ہرگز ہرگز گمان نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں۔ تو باری تعالیٰ جو زندہ ہوتا ہے وہ تو پھر کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا عند ربہم یرزقون، بالغ کی چوکھٹ پر، مالک کے دسترخوان پر ان کو رزق فراہم کیا جاتا ہے۔ یعنی تم پوچھتے ہو کہ زندہ ہیں تو زندہ بندہ کھائے پیے بغیر تو نہیں رہتا، تو عند ربہم یرزقون، اپنے رب کی چوکھٹ میں، اپنے رب کے دسترخوان پر، اپنے رب کی بارگاہ میں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو جو وہاں مقامات عطا کیے ہیں نا اس پر وہ خوش ہیں، جو اللہ نے ان کو من فضل ہی، اپنے فضل سے جو کرم نوازیاں ان پر فرمائی ہیں نا اس پر وہ فرحین، وہ بہت خوش ہیں کہ مالک نے کرم نوازیوں کی انتہا کر دی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو آخرت میں انسان کو مالک کی طرف سے کرم نوازیاں نصیب ہوں گی وہ اس کے اعمال کا نتیجہ نہیں ہوگا، رب ذوالجلال کے فضل و کرم کا نتیجہ ہوگا۔ جنت میں جو بھی جائے گا وہ اللہ کے فضل و کرم سے جائے گا، اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں جائے گا۔ صرف یہ خوشی نہیں ہوتے بلکہ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، ان کے پیچھے جو لوگ ہیں جو ان کے پاس ابھی پہنچے نہیں ہیں، تو ان ساتھ ملنے والے جو تمنا رکھتے ہیں لیکن ابھی آئے نہیں ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پیچھے بھی چلنے والے، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں، ہمارے بھائی اسی راستے پر گامزن ہیں۔ شکر ہے اس کی ذات کا کہ جس راستے پر ہم نے اپنی جانیں مالک کی رضا کی خاطر قربان کی تو ہمارے پچھلے لوگ بھی اسی راہ پر چل رہے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے، نہ آگے کا خوف ہوگا نہ پچھلی زندگی کا کوئی غم ہوگا، جو اس راستے کا راہی ہو۔ تو جو مومن زندگی میں چلتے پھرتے تو نظر آتا ہے زندہ، مومن مر کر بھی زندہ ہوتا ہے۔ یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک عبارت آپ کو سنا کے ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا فإن الأرض لا تأكل الأجساد الأنبیاء، یہ زمین انبیاء کے جسم کو نہیں کھاتی، والشہداء، شہداء کے جسموں کو بھی نہیں کھاتی، والعلماء، علماء کے جسموں کو بھی نہیں کھاتی جن کو علم معرفت نصیب ہوا، والمؤذنین، اور مؤذنین کو، المحتسبین، جو اللہ کی رضا کی خاطر اذان دینے والے ہیں ان کے جسموں کو بھی نہیں کھاتی۔
وحملت القرآن، قرآن جن کے سینے میں اللہ نے محفوظ کیا ہے، حفاظ کرام ان کے جسموں کو بھی نہیں کھاتی، بلکہ ان کی جسموں اور ان کی روحوں کا ایسا تعلق قائم ہوتا ہے کہ وہ جسم ان کے یہاں زمین پر ہوں، روحیں جنت میں ہوں، تب بھی ان کا ربط قائم رہتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں اور اس پر بات ختم کر دوں گا کہ جو آپ کے سامنے بندہ سویا ہوا ہے، آپ کو بھی خواب آتی ہے، خوابیں آپ کو آتی ہیں۔ اب کئی خوش نصیب لوگ خواب میں مدینہ طیبہ حاضری دے رہے ہوتے ہیں، جسم ان کا یہاں پر پڑا ہوتا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہوں، سوئے ہوئے نہ ہوں، آپ جاگ رہے ہوں، آپ کے سامنے آپ کا کوئی بھائی، بیٹا، بہن، ماں خواب میں مدینہ طیبہ پہنچی ہو، یا کوئی روح کہیں اور کسی سیر سپاٹے پہ نکلی ہوئی ہو، تو جب آپ خواب میں کہیں جاتے ہیں تو آپ اپنے جسم کے ساتھ محسوس کرتے ہیں کہ میں جسم کے ساتھ موجود ہوں، یا آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری روح صرف پھر رہی ہے؟ روح کے ساتھ ہوتے ہیں، جسم کوئی نہیں ساتھ ہوتا۔ خدا کے بندو، جسم ساتھ ہوتا ہے، جسم کے ساتھ ہی وہاں کھڑے تھے، مدینہ طیبہ حاضری دے رہے تھے، جسم کے ساتھ، جسم ہی تو اپنا نظر آ رہا تھا کہ آپ کا جسم وہاں پر وہ حاضری دے رہا ہے، تو جسم نظر وہاں آ رہا ہے، پڑا ہوا یہاں ہے، تو کسی کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ وہاں کیسے پہنچ گیا؟ جسم تو اس کا یہاں پر پڑا ہے، وہ وہاں درود و سلام بھی پڑھ رہا ہے، خوشیاں بھی منا رہا ہے، کھانے بھی کھا رہا ہے، وہ آقا کی بارگاہ میں حاضری بھی دے رہا ہے، درود و سلام بھی پڑھ رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، جسم اس کا یہاں پر پڑا ہے۔ یہ بات کسی کی عقل کو سمجھ آتی ہے؟ عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ آپ اس کو ہاتھ لگا دیں تو ایک سیکنڈ سے پہلے اس کا روح اور جو جسم اس کا وہاں پر نظر آ رہا تھا وہ واپس اپنے جسم کے ساتھ یہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ تو مالک الملک نے فرمایا کہ یہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں، تمہیں اس کا ادراک نہیں کہ یہ کیسے زندہ ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ کیسے زندہ ہیں، اسی کو قبول کرنا ہی تو ایمان اور کفر کی درمیان فاصل ہے۔ جو مومنین ہیں وہ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں اور جو کافر ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ مومن زندہ ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں وہ تو زندہ ہے ہی صحیح، مومن مر کر بھی زندہ رہتا ہے، اور کافر مر کر تو مر ہی گیا ہے، وہ چلتے پھرتے بھی قرآن اس کو مردہ کہتا ہے۔ جس کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، زندگی اس کا مقدر بن جاتی ہے، وہ دنیا میں بھی زندہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی زندہ ہوتا ہے، قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے۔ اور جن کو ان کے صدقے شہید زندہ ہیں، وہ میں نے بتا دیا پہلے کہ سارے شہداء کی زندگی کو اللہ نے یہاں بیان کیا، تو بالاتفاق سارے مومنین، سارے انبیاء کرام تو ان سے بلند مقام کے حامل ہے، ان کو صدقے میں ہی ان کو شہادت نصیب ہوئی ہے، اور جو سید الانبیاء کی ذات ہے وہ سارے نبیوں سے بلند مقام کے حامل ہے، اور مالک الملک نے جو عظمتیں ان کو عطا کی ہیں وہ ان کا حصہ ہیں، اور انہی عظمتوں کو ماننے والے ہی مومنین کہلاتے ہیں۔ جن کو یہ دولت نصیب نہیں ہوتی وہ کافروں کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں، اور کافر ساری زندگی اسی بات کا ہی انکار کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پل صراط پر کیسے گزریں گے اس کا ادراک اور شعور ہو سکتا ہے کہ باریک سے بھی بال سے بھی باریک جگہ پر سے آپ نے گزرنا ہے۔ کیا یہ شعور میں، عقل میں آتی ہے؟ نہیں آتی۔ جنت ہے، عقل میں آتی ہے؟ دیکھا ہے جنت کو؟ مانتے ہیں۔ ایمان اور مومن کی علامت ہی اصل یہ ہے کہ وہ بن دیکھے مانتا ہے، جو اللہ نے فرمایا وہی سچ ہے،
اور جو اللہ کے فرمان کے مطابق اس کو تسلیم نہیں کرتا وہی کافر ہے۔ مومن اور کافر کی پہچان ہی یہی ہے، یؤمنون بالغیب، وہ بن دیکھے مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں۔ نبی کی ذات کو دیکھا نہیں ہے، 1400 سال ہو گئے، ابھی 1400 سال سے 1450 سال ہو گئے، لیکن مانتے ہیں۔ قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، لیکن قرآن کو قرآن مانتے ہیں۔ کس نے دیکھا تھا آقا علیہ السلام پر اس کو اترتے ہوئے، لیکن مانتے ہیں۔ حضرت عمر ابن جموح اور حضرت عبداللہ میدان احد میں شہید ہو گئے تھے، ان کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا، اور 46 سال بعد وہاں سیلاب آیا، تو سیلاب کی وجہ سے ان کی قبر کھل گئی، تو 40 سال بعد ان کے جسموں کو اسی طرح تر و تازہ دیکھا جیسے ابھی دفن کیا تھا۔ اور 14ویں صدی کا واقعہ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جابر کا مزار ہے۔ یہ 1925 یا 26 کے قریب کا واقعہ ہے، یعنی 1400 سال بعد دریا کا پانی جو ہے نا وہ لگا اور ان کی قبروں کو جو ہے نا وہ کھولنے لگا، تو انہوں نے بادشاہ وقت کو خواب میں فرمایا کہ ہمیں جو ہے نا وہ سلمان پاک میں حضرت سلمان فارسی کے مزار کے قریب منتقل کر دیں ہمارے وجود کو۔ وہ ایک دن خواب آیا، انہوں نے جو ہے نا وہ خاموشی اختیار کی کہ کیسے قبر کھولیں۔ اگلے دن پھر فرمایا، تیسرے دن پھر فرمایا، تو علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا ان کا حکم ہے ان کی قبریں کھولیں، فتوے لیے۔ اور دنیا سے پتہ نہیں کتنے لوگ اس موقع پر وہاں پر اکٹھے ہوئے 1400 سال بعد۔ اور جب حضرت عبداللہ بن جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن جابر، ان کی وجود کو جب وہاں پر نکالا گیا تو وہ اس طرح تر و تازہ تھا جیسے ابھی ان کو دفن کیا ہے۔ تو ابھی میں نے آپ کو حضرت امام قرطبی کی عبارت سنائی کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جسموں کے ساتھ روح کا تعلق مالک الملک اس طرح قائم کرتا ہے کہ مٹی جسموں کو کھا نہیں سکتی، مٹی جسموں کی حفاظت کرتی ہے۔ اور کئی ایسے مومنین جن کی قبریں کئی سالوں کے بعد، صدیوں کے بعد بھی اسی طرح سلامت رہتی ہیں۔ مالک الملک جسم کے ساتھ ان کی روح کا تعلق اس طرح سے قائم فرماتا ہے کہ جسم برقرار رہتا ہے، حتیٰ کہ ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ کمی